آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ہدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ سب ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ. تورا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو در بے مثل کا شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج یکم جمادی الثانی ہے. ایک مہینے کا اختتام ہوا اور دوسرے مہینے کا آغاز ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو نعمتیں عطا ہوں تو اس کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو دولت مال و دولت تمہیں دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، دیگر مال کی نعمت تمہیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا، میں مزید اضافہ کر دوں گا. لیکن اس کا اگر برعکس کرو گے،
اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ تو ہماری اپنی کمائی سے ہے، اس میں رب کا کیا عمل دخل معاذ اللہ، تو پھر رب فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ایک تو میں تم سے نعمت بھی چھین لوں گا، اور اس کے بعد میرا عذاب بھی بڑا ہے، بہت سخت عذاب ہے میرا۔ ہم نے کئی آدمی ایسے دیکھے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، کافی ان کے پاس مال اسباب ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں چین و تسکین کی روح نہیں ہوتی۔ رات ہو یا دن ہو تو ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے دولت کی وجہ سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ ہم نے زبان سے کہہ دیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ایک تو یہ ہے، لیکن ایک حقوق اللہ کے بھی تقاضے ہیں کہ جن نعمتوں میں زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کی جائے، جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ادا کیے جائیں۔ بندہ زبان سے کہہ دے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نعمت دی، اور زکوٰۃ اس کے اوپر لاکھ کی ہو، 2 لاکھ کی ہو، 1.25 لاکھ کی ہو، تو ایسے شکر کا کیا فائدہ؟ ایسے شکر کا کیا فائدہ؟ تو ایسا شکر نہیں ہوتا، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا۔ سامعین محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ دعا فرماتا ہے، یہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کی ہی ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر عرض گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کا رستہ تو دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ انعام نازل کن پر کیا ہے؟ تو انعام نازل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں پر کیا ہے۔ وہ پیارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب کوئی میرا بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کی گردن پر تلوار رکھی جا رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ کہنا چھوڑ دے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن وہ بازی دوڑا رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ، میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق صرف اور صرف رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، جب بندہ اس وقت بھی رب کو نہیں بھولتا، تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ رب تتنزل علیہم الملائکہ، رب اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے رب کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے رب اس پر رحمت کے فرشتوں کا نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں جن پر رب نے انعام فرمایا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر نزول ملائکہ ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت رب نے بخشی کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسی کئی ہستیاں آئیں جو رب سے راضی ہوگی اور رب ان سے راضی ہو گیا۔ آپ لاہور کی ہی بات دیکھ لیں، لاہور میں سب سے بڑی اور بلند ہستی جس کو کہا جاتا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس کے علاوہ اگر لاہور میں دیکھا جائے تو دیگر اولیاء کرام بھی تشریف لائے، تو یہ وہی لوگ ہیں اولیاء کرام کی جماعت، یہ وہی جماعت ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ انہی لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا۔ تو یہ ان کے رستے پر چلنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور در رسالت تک پہنچنے کی عظیم نعمت ہے۔ سامعین محترم، آج یکم جمادی الثانی ہے۔ یکم جمادی الثانی بہت بڑے بزرگ ملک پاکستان کے عظیم صوفی جن کا تعلق قبیلہ عوان سے تھا، سلطان العارفین حضرت امام الاولیاء حضرت سلطان سخی
سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملک پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ جیسی عظیم ہستی اس ملک میں آئی اور تبلیغ اسلام اس ملک میں کی۔ یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے اور بہت عزت کی بات ہے۔ آج یکم جمادی الثانی ہے اور آج حضرت سلطان باہو کا یوم وصال بھی ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یوم وصال ہے اور ایک تاریخ سے دیکھا جائے تو یوم ولادت بھی ہے۔ آپ کی ولادت بھی یکم جمادی الثانی میں ہی ہوئی اور پھر 63 سال کی عمر کے بعد آپ کا وصال بھی یکم جمادی الثانی میں ہی ہوا۔ تو مہینے کی ابتدائی تاریخ ہے اور حضرت سلطان باہو کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو پھر یہ ان صالحین سے زیادتی کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پہلے کہا نا کہ حضرت سخی سلطان باہو یہ قبیلہ آوان سے تعلق رکھتے تھے۔ آوان قبیلہ جو ہے یہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہے، مولا علی کی اولاد میں سے ہے۔ اب آوان جو ہے مولا علی کی اولاد تو ضرور ہے لیکن سید نہیں ہے، سید نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سید وہی ہوتا ہے جو مولا علی کی اولاد سے بھی ہو اور سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پشت سے پیدا ہو، وہ سید کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مولا علی کی اولاد سے ہے لیکن کسی دوسری بیوی سے ہے، حضرت مولا علی کی سیدہ کے علاوہ بھی بیویاں تھیں، آپ نے سیدہ کے بعد بھی نکاح فرمائے، تو جو اولاد ان سے پیدا ہوئی دوسری بیویوں سے تو وہ علوی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ علوی۔ اور ان کو اس وقت ہم عوان کہتے ہیں۔ عوان کہنے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ 61 ہجری جب واقعہ کربلا عظیم المناک واقعہ ہوا تو واقعہ کربلا کے بعد جو سادات کرام تھے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، وہ خاموشی کے ساتھ رب کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح چلتے چلتے سادات کی سیدوں کی نسل چلی، تو ظاہر ہے سادات جو تھے واقعہ کربلا کے بعد بہت ہی فاقے اور غربت اور تنگی جو ہے یہ زیادہ ہو گئی تھی ان پر۔ تو علوی حضرات جو تھے یہ سادات کے قریبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی والد کی اولاد ہے، بس بیویوں کا رد و بدل ہے کہ جو علوی حضرات ہیں وہ سیدہ کی اولاد سے نہیں ہیں، جو سادات ہیں وہ سیدہ کی اولاد سے ہیں۔ علوی جو تھے وہ یہ سادات کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو یہ بہت امیر گھرانہ تھا۔ انہوں نے پھر سادات کی مدد فرمائی، سادات کو اپنا مال و اسباب جو مال و دولت تھی اس کے اعتبار سے مدد کی، تو پھر عوان ان کو کہا گیا، وہاں سے ان کا نام عوان پڑا۔ کیوں؟ عوان کا مطلب یہ ہے مدد کرنے والا۔ تو یہ انہوں نے سادات کرام کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک ان کو عوان پکارا گیا۔ تو یہ عوان قبیلہ پھر علوی سے کنورٹ ہو کر پھر عوان بن گیا۔ تو پھر انہوں نے حکومت بھی کی، پھر عباسی دور آیا، عباسی دور کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر یہ مختلف جگہوں پر چلے گئے اور ملک پاکستان میں بھی آئے۔ تو یہاں پر ملک پاکستان ضلع خوشاب وادی سون ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ان کی بہت بڑی آبادی ہے عوانوں کی۔ تو وہاں پر ہی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی نا، وہ اسی جو وادی سون ایک انگا جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ رہائش پذیر تھی، راستی بی بی آپ کا نام تھا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو والد ماجد تھے نا، وہ
جو ہے وہ ان کا نام بایزید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ مغلیہ دور ہوتا تھا تو مغلیہ دور میں آپ بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، تو آپ یہ چاہتے تھے، شاہ جہاں کا دور تھا اس وقت، مغلیہ دور، آپ یہ چاہتے تھے کہ میری شادی ہو اور کسی نیک اور پارسا عورت سے ہو۔ تو یہ جو راستی بی بی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ، یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ گزری ہے۔ تو حضرت بایزید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو یہ شرف رب نے بخشا کہ آپ کی شادی حضرت راستی بی بی سے ہو گئی۔ تو جب آپ کی شادی ہوئی نا تو آپ نے جو آپ کو عہدہ ملا ہوا تھا، آپ نے سارے کے سارے عہدے جو ہے وہ چھوڑ دیے، اور یہ دل میں خیال کیا کہ میری بیوی اتنی نیک ہے، پارسا ہے، رب کے حضور اس کا کیا مقام ہے، تو ایک شوہر ہو وہ غافل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سارا مال و اسباب چھوڑا اور ایک وقت کے لیے جنگلوں میں نکل گئے اور عبادت خدا کرنے لگ گئے۔ قصہ المختصر یہ ہے کہ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت ہوئی۔ راستی بی بی جو تھی وہ وہاں جو ضلع خوشاب ہے وہاں کی رہنے والی تھی۔ شاہ جہاں کی طرف سے آپ کے والد گرامی کو شور کوٹ جو ہے علاقہ، یہ سارا کا سارا تحفے میں دیا گیا تھا، تو آپ کے والد یہاں پر رہائش مقیم ہو گئے آ کے۔ تو یہاں پر پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی تھے کہ جس کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے گھر ایک بچہ ہوگا، وہ میرا بہت ہی متقی پرہیزگار بندہ ہوگا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے نا تو رمضان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا جو ولایت ہے یہ مادرزاد، آپ ولی ہیں مادرزاد۔ تو رمضان میں آپ پیدا ہوئے تو آپ جو روزے کا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ جب افطار کا ٹائم ہوتا یا سحری کا ٹائم ہوتا پھر آپ دودھ پیتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی ان میں ایسا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت خدا بجا لاتے ہیں۔ تو آپ کا نام باہو آپ کی والدہ نے رکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ہو جو ہوتا ہے نا، ہو لفظ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام پاک ہے۔ جس طرح لفظ اللہ ہے نا، اسی طرح ہو بھی اللہ ہو، یہ دو نام ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی والدہ نے آپ کا نام باہو رکھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جب بچپن میں تھے نا تو آپ کے لبوں سے ہو کی صدا جاری ہوتی تھی، تو ہر وقت ہر لمحہ رب کے ذکر میں آپ مشغول رہتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو باہو کہہ دیا گیا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے ولی تھے۔ کیسے ولی تھے کہ ابھی بچے ہی آپ چھوٹے سے ہیں، اگر آپ باہر بازار میں جاتے نا، شور کوٹ یہ ملک پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر ہندو آبادی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تھے، مقرب بندے تھے، باہر آپ جاتے نا، اگر آپ کو کوئی مسلمان دیکھ لیتا تو مسلمان کے جسم پر ہیبت طاری ہو جاتی، تو وہ ببانگے دہل یہ کہتا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی بندے کو تم دیکھو اور دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ تو جب مسلمان آپ کو دیکھتے تھے تو دیکھ کر آپ کو مسلمانوں کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا تھا، تو یہ بھی ایک ولی کی نشانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم کی طرف نگاہ فرماتے تھے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اگر کسی غیر مسلم کو دیکھتے تھے نا، کوئی ہندو اگر راستے میں جا رہا ہے تو اچانک آپ کی نظر پڑ جاتی کہیں،
ویسے تو آپ اگر چلتے تو نظریں نیچی کر کے چلتے، لیکن اگر کسی ہندو پر آپ کی نظر پڑ جاتی تو آپ کی نگاہ پڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے نواز دیتا۔ تو ہندو جو ہے، جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کسی ہندو کو دیکھتے تو وہ اسی وقت فوری کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بھی آپ کی بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نور الہیہ سے دیکھتا ہے، تو جب نور الہیہ کی جھلک ایک غیر مسلم پر پڑ جاتی ہے تو پھر رب اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ملک میں تو ان کو ایک بڑا بلند پائے کا شاعر جانا چاہتا ہے پنجابی کا۔ وہ یقیناً شاعر تھے، لیکن شاعر کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ آپ کی کرامتوں کو اگر شمار کیا جائے تو وہ شمار سے بھی باہر ہے۔ ایک مرتبہ ایک سید صاحب تھے، وہ کافی امیر تھے، تو اچانک ان کو یہ ہوا کہ مفلسی کی حالت ہوگی، غربت آ گئی ان کی۔ تو آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ کسی بزرگ نے نا ان کو بھیج دیا کہ وہاں پر شورٹ کوٹ چلے جائیں تو آپ کا کام وہاں پر ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ کے کہنے پر نا شورٹ کوٹ آئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس وقت ہل چلا رہے تھے، فصلوں میں کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ جب سید صاحب نے دیکھا نا تو وہ دل میں سوچنے لگ گیا کہ یار جو بندہ خود غریب ہے وہ میری کیا مدد کرے گا، جو بندہ خود غریب ہے وہ میری کیسے مدد کرے گا۔ یہ سوچنا ہی تھا تو وہ واپس چلنے لگا۔ جب واپس چلنے لگا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو آواز دی کہ شاہ صاحب ادھر آئیے۔ جب آپ نے شاہ صاحب نے آواز سنی نا تو شاہ صاحب ایک مرتبہ سوچنے لگ گیا ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ میں سید ہوں، ان کو کیسے پتا میں سید ہوں۔ ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ میری بچیاں بھی ہیں، غریب ہوں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے رزق عطا فرمائے، میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میرے اسباب بھی ہیں، بہت غربت آ گئی ہے، اچانک ہی میرا عروج سے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کی۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک مٹی کا ڈیلا پکڑا اور پکڑ کے اس کو زمین پر مارا، تو جو مٹی تھی نا وہ ڈیلا جو تھا زمین پر جب وہ بجا تو وہ اچانک ہی سونا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سونا بن گیا۔ تو سونا بننے کے بعد شاہ صاحب کو آپ نے عرض کی کہ شاہ جی ہے یہ جو ہے سونا ہے، مٹی جو ہے، جتنا آپ کو چاہیے، جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ اٹھا لیجیے۔ تو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر وہ چلے گئے۔ اچھا، یہ قوت و طاقت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچپن میں سڑک کے کنارے پر تھا تو ایک باروب اور با حشمت با عزت سفید داڑھی والے بزرگ جو ہے وہ رونما ہوئے گھوڑے کے اوپر۔ جب ان بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ میرے پاس تشریف فرما ہوئے، انہوں نے مجھے اپنے گھوڑے کے ساتھ بٹھا لیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے عظیم ہستی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تو حضرت سلطان باہو نے عرض کی کہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا مولا علی نے آپ کو حضور کی کچہری میں لے کر جا رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کیے اور فرمایا اے سلطان باہو ادھر آ، میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ شریف پڑھایا، کلمہ کی تلقین کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب سے جب کلمہ پاک میں نے پڑھا
تو میرے سارے کے سارے جو ولایت کے حجابات تھے وہ اٹھ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ تم میرے فرزند ہو، تو وہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلوہ گر تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کے قدموں کا بوسہ لینا یہ بھی اولیاء اللہ کی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے اور یکم جمادی الثانی کے جو ابتدائی جمعرات ہے، تو اس جمعرات کو آپ کا عرس پاک جو ہے وہ ہوتا ہے جنگ میں، جہاں پر آپ کا مزار پاک ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔